یہ بدی العجائبی بالخیر یہ بدی، ایک ترک مسلمان مسجد نبوی کے احاطے میں کھڑے ہو کر اپنی آنکھوں دیکھا واقعہ بیان کرتا ہے۔ میں مسجد نبوی میں کھڑا دیکھ رہا تھا کہ 4 پولیس والے کسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ پھر ایک شخص اچانک سے آیا تو پولیس والوں نے بھاگ کر اسے پکڑ لیا اور اس کے ہاتھ جکڑ لیے۔ اس نوجوان نے کہا، مجھے دعا اور توسل کی اجازت دے دو، میری بات سن لو، میں کوئی بھکاری نہیں ہوں، نہ کوئی چور ہوں۔ پھر وہ نوجوان چیخنے لگا۔ میں نے اسے دیکھا تو ایسے لگا جیسے میں اسے جانتا ہوں۔ میں بتاتا ہوں کہ میں نے اسے کیسے پہچانا۔ دراصل میں نے اسے کتنی ہی مرتبہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں روتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ ایک البانوی نوجوان تھا جس کی عمر تقریباً 35 یا 36 سال کے درمیان ہوگی۔ اس کے سنہری بال اور ہلکی سی داڑھی تھی۔ میں نے پولیس والوں سے کہا، اس کا کوئی جرم نہیں ہے تو تم اس کے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ آخر کیا الزام ہے اس پر؟ انہوں نے کہا، تم پیچھے ہٹ جاؤ، اس معاملے میں بولنے کا تمہیں کوئی حق نہیں، تم خاموش رہو۔ لیکن میں نے پھر سے کہا، آخر اس کا تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ کیا اس نے کوئی چوری کی ہے، کوئی غلط کام کیا ہے جو تم اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہو؟ تو ان پولیس والوں نے کہا کہ یہ بندہ تقریباً 6 سال سے ادھر مدینہ منورہ میں رہ رہا ہے، لیکن اس کا یہ قیام غیر قانونی ہے۔ ہم اسے پکڑ کر واپس اس کے ملک، وہ اسے جہاں سے یہ آیا ہے وہیں بھیجنا چاہتے ہیں، لیکن یہ ہر بار ایک ہی چال سے بھاگ جاتا ہے۔ تو میں نے کہا، وہ کیا کرتا ہے یہ؟ تو انہوں نے کہا، یہ فوراً جا کر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پناہ لے لیتا ہے، ہم اسے اندر جا کر گرفتار نہیں کرنا چاہتے تھے۔ تو میں نے پوچھا، تو اب اس کے ساتھ کیا کرو گے تم؟ کہنے لگے، ہم اسے پکڑ کر جہاز میں بٹھائیں گے اور واپس البانیہ بھیج دیں گے۔ اور ادھر وہ نوجوان مسلسل روئے جا رہا تھا اور کہہ رہا تھا، کیا ہو جائے گا اگر تم مجھے چھوڑ دو گے تو؟ دیکھو، میں کوئی چور نہیں ہوں، میں کسی سے بھیک نہیں مانگتا، میں کسی کے ساتھ کوئی غلط حرکت نہیں کرتا، میں تو ادھر بس محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رہ رہا ہوں۔ پولیس والوں نے کہا، نہیں، ایسا جائز نہیں ہے، تم غیر قانونی طور پر رہ رہے ہو اور ہمیں تمہیں واپس ضرور بھیجنا ہوگا۔ نوجوان روئے جا رہا تھا اور روتے روتے اس نے کہا، اچھا مجھے ذرا آرام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک عرض کر لینے دو۔ پھر نوجوان نے اپنا منہ گنبد خضرا کی طرف کر لیا۔ پولیس والوں نے کہا، اچھا چلو کہو جو کہنا ہے۔ تو اس نوجوان نے گنبد خضرا کی طرف دیکھا اور کچھ عربی میں کہا۔ میں بھی عربی جانتا تھا تو میں نے سمجھ لیا۔ تو وہ نوجوان کہہ رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہمارے درمیان اتفاق نہیں ہوا تھا؟ کیا میں نے اپنے ماں باپ کو نہیں چھوڑا تھا؟ کیا اپنی دکان بند کر کے اپنا گھر بار چھوڑ کر نہیں آیا تھا؟ اور کیا یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ آپ کے جوار رحمت میں رہا کروں گا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب دیکھ لیجئے، یہ مجھے ایسا کرنے سے منع کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مداخلت کیوں نہیں فرماتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مداخلت کیوں نہیں فرماتے؟ اتنے میں نوجوان بے حال ہونے لگا تو پولیس والوں نے ذرا ڈھیل دی اور نوجوان نیچے گر گیا۔ ایک پولیس والے نے اسے تھوڑا سا پیر مارتے ہوئے کہا کہ ارے دھوکے باز، اٹھو، کیا ڈرامہ کر رہے ہو؟ چلو اٹھو، تمہیں تو ہم بھیجیں گے ہی۔ لیکن نوجوان نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔
میں فوراً بھاگ کر پولیس والوں کے پاس گیا اور اس کی حمایت کرتے ہوئے میں نے کہا کہ اس کو ذرا پانی وغیرہ تو پلاؤ، اس کے چہرے پر پانی ڈالو۔ جب انہوں نے اس کے چہرے پر پانی ڈالا تو تب بھی وہ نوجوان کوئی حرکت نہیں کر رہا تھا۔ ایک پولیس والے نے کہا، اسے دیکھو تو صحیح، کہیں یہ سچ مچ مر ہی تو نہیں گیا۔ دوسرے پولیس والے نے کہا، اسے ہم نے کون سا ایسی پٹائی کی تھی اس کی جس سے یہ مر جائے گا۔ پھر انہوں نے ایمبولینس کو کال کی اور ایمبولینس آئی 7 نمبر والے گیٹ سے، اور جب ایمبولینس میں سے ڈاکٹر نکل کے آئے، انہوں نے نوجوان کی شہرک پر ہاتھ رکھا تو انہوں نے حرکت نوٹ کی اور نبض چیک کرنے کے بعد کہا کہ اسے تو مرے ہوئے 15 منٹ گزر چکے ہیں۔ اب پولیس والوں کی حالت دیکھنے والی تھی، جیسے وہ مجرم ہوں۔ نیچے بیٹھ گئے اور رونے لگے۔ وہ منظر بھی دیکھنے والا تھا۔ ان میں سے تو ایک نے اپنے دونوں زانوؤں پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا تھا کہ ہمارے ہاتھ کیوں نہیں ٹوٹ گئے؟ کاش ہمیں معلوم ہوتا کہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی شدید محبت ہے۔ ہائے ہمارے ہاتھ کیوں نہ ٹوٹ گئے۔ اس کے بعد ایمبولینس والوں نے اسے وہاں سے اٹھا لیا اور جنت البقیع کی طرف تجہیز و تکفین والے حصے میں لے گئے۔ غسل کے وقت بھی میں وہیں موجود تھا۔ میں ان پولیس والوں سے کہتا تھا کہ مجھے بھی ہاتھ لگانے دو، مجھے بھی اس کی چارپائی کو اٹھانے دو۔ جب جنازہ تیار ہو کر نماز کے لیے جانے لگا تو پولیس والوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے جتنا گناہ اٹھایا ہے بس اتنا ہی کافی ہے، اسے ہمارے سوا اور کوئی نہیں اٹھائے گا۔ شاید اسی طرح ہمیں آخرت میں کچھ رعایت مل جائے۔ میرے سامنے ہی وہ نوجوان بار بار کہہ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مداخلت کیوں نہیں فرما رہے؟ آپ مداخلت کیوں نہیں فرما رہے؟ میں تو آپ سے سچی محبت کرتا ہوں اور آپ کے لیے ہی سب کچھ چھوڑ کر آیا ہوں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں بھی اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی ہی سچی محبت بھر دے جیسی اس البانی نوجوان کو عطا فرمائی تھی۔ یہاں ایک بات جو بہت ہی اہم ہے، کیا ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کرتے ہیں؟ کیا ہم اس محبت کا حق ادا کرتے ہیں؟ یا صرف جو خاص ایام آتے ہیں، جو خاص مہینے آتے ہیں، عید میلاد النبی یا اس طرح کے، انہی میں ہی بس ہم ان کو یاد کرتے ہیں؟ کیا ہمارا فرض نہیں کہ ہم روزانہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجیں؟ اور جب وہ تحفہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جائے ہمارے نام کے ساتھ، تو کیا منظر ہو؟ کبھی ہم نے یہ سوچا ہے؟ کیا ہمارے روزمرہ کے جو تعلقات ہیں وہ اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ ہم اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں؟ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اور صرف ایک دن یا ایک مہینہ ہی مخصوص نہیں کر لینا چاہیے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے لیے۔ ہمارا ہر دن، ہر پل اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی عکاسی ہونا چاہیے۔ ہمیں روزانہ اگر ہم 10 مرتبہ نہیں تو ایٹ لیسٹ 1 مرتبہ درود پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو، کیونکہ میں بھی ان پر درود بھیجتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کوٹ کوٹ کر بھر دے، اور ہمیں ہمارے دل میں ان کی محبت سب سے زیادہ بھر دے، یعنی ہمارے ماں باپ، ہمارے بہن بھائی، ہمارے دوست احباب، ہماری اولاد، سب سے بڑھ کر ان کی محبت ہمارے دل میں بھر دے۔ اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب ہمیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ عنایت فرمائے تو قیامت کے دن ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر پینا بھی نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔